بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابرار رشید آپ کی خدمت میں ایک مرتبہ پھر حاضر ہے، اور آپ سے درخواست ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیں، جو بیل آئیکن ہے اس کو ضرور پریس کیجیے گا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ کھایا پیا کچھ نہیں، گلاس توڑا 12 آنے۔ جی کچھ اسی طرح کی صورتحال ہے۔ اب گزشتہ روز آپ کے علم ہے کہ لاہور کے ہائی کورٹ نے حکم دیا تھا، اور جو حمزہ شہباز کے حق میں تھا، یا اس لحاظ سے کہ جی فوری طور پر الیکشن کروایا جائے، ری کاؤنٹنگ کروائی جائے، لیکن اس حکم کو آج چیلنج کیا گیا، استدعا کی گئی سپریم کورٹ سے کہ وہ حمزہ شہباز کے انتخاب کو کالعدم قرار دے۔ لمبی چوڑی تفصیل ہے، بڑی دلچسپ کہانی ہے آج سپریم کورٹ کی، میں لمحہ بلمحہ اس سے آگاہ رہا ہوں۔ چیف جسٹس صاحب اور دیگر جج صاحبان جو تھے، ان کے جسٹس اعجاز الاحسن صاحب، ان کے بڑے دلچسپ مکالمے ہوئے پی ٹی آئی کے وکلاء کے ساتھ، یہاں تک کہ ایک وقفے کے بعد پنجاب کے وزیر اعلیٰ حمزہ شہباز اور اسپیکر اور جو امیدوار ہیں وزارت اعلیٰ کے چودھری پرویز الہی، ان کو بھی بلایا گیا سپریم کورٹ کی رجسٹری میں۔ وہاں پر یہ ایک چیز سامنے آئی کہ پی ٹی آئی والے بھی ایک پیج پر نہیں ہیں۔ لمبی چوڑی تفصیل ہے، لمبی چوڑی کہانی ہے۔ ایک موقع پر جسٹس اعجاز الاحسن کو کہنا پڑا کہ جی جو کچھ آپ مانگ رہے ہیں وہ آپ کو ملنے والا نہیں ہے، ہم 17 تک انتخاب جو ہے وہ اس کو ڈیلے نہیں کر سکتے۔ یعنی 17 جولائی کو وہ پنجاب میں الیکشنز ہونے ہیں ضمنی، اور یہ ہے کہ 2 دن کے اندر ہم آپ کو 2-3 دن دے دیتے، آپ اپنے بندے اکٹھے کریں کہ جی حج پر گئے۔ انہوں نے کہا کہ جی آئین میں یہ نہیں لکھا ہوا، آئین میں یہ لکھا ہوا کہ جو حاضر بندے ہیں ان سے انتخاب ہوگا۔ بالآخر جناب یہ ہوا کہ عدالت نے ان کو ٹائم دیا۔ انہوں نے پہلے جو بابر اعوان تھے انہوں نے کہا کہ ہم تو حمزہ کو وزیر اعلیٰ تسلیم کرنے کے لیے تیار ہی نہیں، ہم تو آئے اس لیے۔ انہوں نے کہا کہ آپ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ آپ اپنی درخواست پڑھیں، آپ تو لاہور ہائی کورٹ کے حکم کو کالعدم قرار دینے کے لیے یہاں پر آئے تھے۔ اس کے بعد وہ خاموش ہو گئے۔ عدالت نے ٹائم دیا کہ جائیں عمران خان سے مشورہ کریں۔ مشورے کے بعد جناب بالآخر پی ٹی آئی اور مسلم لیگ کاف نے حمزہ شہباز کو وزیر اعلیٰ تسلیم کر لیا، اور یہ عدالت عظمیٰ میں۔ اور پھر عدالت عظمیٰ نے اپنے ایک آبزرویشن میں، ابھی تفصیلی فیصلہ جو تحریری فیصلہ ہے وہ آنا باقی ہے، ایک موقع پر چیف جسٹس صاحب نے یہ بھی کہا کہ جناب ہم حمزہ شہباز کو نگراں وزیر اعلیٰ کا خطاب نہیں دیں گے، وہ وزیر اعلیٰ رہیں گے جب تک بھی وہ الیکشن ہار نہیں جاتے، اس وقت تک وہ وزیر اعلیٰ رہیں گے۔ اب اس کے بعد ہوا کیا کہ جو فیصلہ آیا وہ تو آپ نے خیر سن بھی لیا ہوگا۔ فیصلہ کیا آیا کہ جناب 17 جولائی کو ضمنی انتخاب ہوگا، 22 جولائی تک وہ جو ممبران جو جیت کر آئیں گے ان کے نوٹیفیکیشن جاری کر دیے جائیں گے الیکشن کمیشن کی جانب سے، تو 22 جولائی کو وزیر اعلیٰ کا انتخاب ہوگا۔ اب اس میں بڑی دلچسپ صورتحال ہے۔ اب دلچسپ صورتحال یہ ہے کہ اس موقع پر عدالت نے کچھ ایشورنسز لیں، اور ایک موقع پر چودھری پرویز الہی کو یہ کہنا پڑا کہ جی وہ عدالت کو یقین دلاتے ہیں کہ تمام جو ہمارے معاملات ہیں برادرانہ طریقے سے، احسن طریقے سے چلائیں گے۔ تو ایک جج صاحب نے، مظہر خیل صاحب، انہوں نے پوچھا کہ جناب مندو خیل، میں اگر نام میں کوئی غلطی کر گیا ہوں تو معذرت خواہ ہوں جج صاحب سے بھی اور آپ سے بھی، لیکن ایک موقع پر ایک جج صاحب نے ان سے پوچھا کہ یہ اجلاس پھر اسمبلی میں ہی ہوگا نا؟ انہوں نے کہا جی ہاں بالکل اسمبلی میں ہوگا۔ اب صورتحال کچھ بھی ہو، اب اس کے بعد یہ فیصلے کے بعد اسد عمر نے جو تحریک انصاف کے سیکرٹری جنرل ہیں مرکزی، انہوں نے کہا جی ہماری اخلاقی فتح ہو گئی، ہم نے تو پہلے دن سے حمزہ کو وزیر اعلیٰ نہیں تسلیم کیا، اور ان کے انتخاب کو تو ایک لحاظ سے کالعدم کیسے بھائی؟ حمزہ شہباز اب بھی وزیر اعلیٰ ہے پنجاب کا، اور سپریم کورٹ کے معزز چیف جسٹس صاحب نے یہ کہا ہے کہ وہ قائم مقام وزیر اعلیٰ نہیں ہے۔ 2 آپشنز دی گئی تھیں بنیادی طور پر تحریک انصاف کو، یا تو آپ 17 جولائی تک حمزہ شہباز کو وزیر اعلیٰ تسلیم کریں، یا پھر آپ یہ ہے کہ 2 دن کے اندر ری کاؤنٹنگ کے لیے، نئے انتخاب کے لیے تیاری کریں۔ تیاری کرنا تو آپ کا کام ہے۔
اب جب دیکھا کہ کوئی راستہ نہیں ہے تو پھر چودھری پرویز الہی ہیں تو زیرک اور سمجھدار کایا قسم کے سیاستدان، انہوں نے پھر عمران خان سے کہا ہوگا کہ بھائی یہ ہاتھ سے جا رہا ہے سب کچھ۔ بنیادی مقصد کیا ہے؟ بنیادی مقصد یہ نہیں ہے، سب کو معلوم ہے کہ حمزہ شہباز کی اس وقت پنجاب کی اسمبلی میں اکثریت ہے، اور وہ یہ توقع لگائے بیٹھے ہیں کہ آئندہ جو ضمنی انتخابات ہوں گے اس میں حمزہ شہباز یا مسلم لیگ نون مزید سیٹیں حاصل کرے گی، ان کی اکثریت ہو جائے گی۔ اصل مقصد یہ ہے کہ کسی نہ کسی طرح پنجاب میں بحران کو جاری رکھا جائے۔ یہ پی ٹی آئی اور مسلم لیگ کاف کا ایک سوچا سمجھا منصوبہ ہے، اور اس منصوبے پر گزشتہ سال مارچ سے عمل درآمد ہو رہا ہے۔ پھر 16 اپریل کو آپ نے تماشا دیکھا، اس کے بعد عدالت کچہری، کبھی گورنر حلف لینے سے انکاری ہے، کبھی اسپیکر حلف لینے سے انکاری ہے، پھر قومی اسمبلی کے اسپیکر کو بلانا پڑا حلف برداری کے لیے، پھر گورنر کی تعیناتی میں صدر روڑے اٹکاتے رہے، رخنے ڈالتے رہے، صدر مملکت گورنر تعینات ہو گیا، پھر بجٹ کے اجلاس کا معاملہ تھا، بجٹ پیش ہو گیا، بجٹ پاس ہو گیا، اب وہی بات، کھایا پیا کچھ نہیں، گلاس توڑا 12 آنے۔ آج پھر کچھ پی ٹی آئی کے رہنما یہ کہتے ہوئے سنیں گے کہ جناب یہ ہماری اخلاقی فتح ہے۔ آپ کی اخلاقی فتح کہاں سے آئی؟ آپ تو گئے تھے عدالت میں کہ حمزہ شہباز کے وزارت اعلیٰ کے انتخاب کو کالعدم قرار دیا جائے، اس کو وزارت اعلیٰ سے ہٹایا جائے۔ وہ تو آج بھی موجود ہے۔ حمزہ شہباز اب بھی پنجاب کے وزیر اعلیٰ ہیں اور 22 تاریخ تک وہ رہیں گے، کیونکہ 22 تاریخ کو انتخاب ہونا ہے۔ ایسا تو نہیں ہے کہ 22 تاریخ وہ انتخاب ہوگا، اگر وہ جیت گئے تو دوبارہ وزیر اعلیٰ ہو جائیں گے، اگر ہار گئے تو ظاہر ہے پرویز الہی وزیر اعلیٰ ہو جائیں گے۔ لیکن اس میں ایک بات جو ہے وہ اخلاقی فتح جو ہے، قانونی فتح جو ہے، وہ حمزہ شہباز شریف کی ہے، آئین کی ہے، قانون کی ہے۔ اب اس کو آپ جو مرضی رنگ دیں۔ کل بھی جب عدالتی فیصلہ آیا تو پہلے آپ نے جشن منایا، اس کے بعد جب آپ کو پتہ چلا، تحریری فیصلہ پڑا تو آپ کو پتہ چلا پھر کہا کہ یہ ہمارے ساتھ ہاتھ ہو گیا۔ آپ کے اپنے وکلا کا یہ کہنا تھا کہ ہم جیت کر بھی ہار گئے۔ آج پھر آپ وہی بیانیہ، ابھی تحریری فیصلہ آیا نہیں، آپ کہہ رہے ہیں ہماری اخلاقی فتح ہے۔ اخلاقی فتح تو آپ کی تب ہوتی جب عدالت عظمیٰ حمزہ شہباز شریف کے انتخاب کو کالعدم قرار دیتی، اور وقتی طور پر، حالانکہ آئین میں گنجائش نہیں ہے، گورنر کے سپرد کر دیتی اختیارات، لیکن عدالت نے بار بار یہ کہا کہ وہ ایک دن کے لیے بھی پنجاب کو بغیر وزیر اعلیٰ کے نہیں چھوڑ سکتے۔ حکومت کون چلائے گا؟ معاملات کون چلائے گا؟ تو ظاہر ہے حمزہ کے بارے میں عدالت نے یہ بھی کہا ہے کہ ان کے لیے قائم مقام کا لفظ استعمال نہیں کیا جائے گا۔ کچھ عدالت نے یہ بھی ایشورنسز لینی ہے یا لی ہوں گی ایڈوکیٹ جنرل سے کہ جی وہ پنجاب میں منمانی نہیں کریں گے، کہ اپوزیشن کو دبانا یا ان کو اریسٹ کرنا، اور کرنا بھی نہیں چاہیے۔ جو انتخابات ہونے والے ہیں، ضمنی انتخابات، ان کو بالکل فری اینڈ فیئر مینر میں ہونا چاہیے، اور اس کی بنیادی ذمہ داری الیکشن کمیشن آف پاکستان کی ہے۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو چاہیے کہ وہ اس ذمہ داری کو احسن طریقے سے نبھائے، جس طرح ڈسکا میں انہوں نے کیا تھا۔ اسی طرح اگر کسی بھی کانسٹیچوئنسی سے کوئی بھی اس طرح کی شکایت موصول ہوتی ہے تو اس پر مناسب اور سخت ایکشن لینا چاہیے۔ البتہ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ جو پی ٹی آئی، جس طرح میں نے کہا، وہ کیوس چاہتی ہے، وہ بحران چاہتی ہے پنجاب میں، مرکز میں۔ ظاہر ہے پنجاب میں بحران آئے گا، پنجاب میں حکومت ڈی سٹیبلائز ہوگی تو مرکز میں اس کا اثر پڑتا ہے، اور جو القابات اور خطابات دیے گئے حمزہ شہباز شریف کو، وہ تو خیر پی ٹی آئی کا وتیرہ ہے، اس سے کوئی گلہ نہیں ہے، اب تو گلہ ہونا بھی نہیں چاہیے، نہ اس طرح کی توقع رکھنی چاہیے کہ ان کی کسی بات میں شائستگی آئے گی۔ لیکن آج ایک یو ٹرن اور لیا گیا، اور وہ یو ٹرن تھا عمران خان کی جانب سے۔ ایک مرتبہ پھر چودھری پرویز الہی کے کہنے پر عمران خان نے بالآخر حمزہ شہباز شریف کو 22 جولائی تک وزیر اعلیٰ پنجاب تسلیم کر لیا، اور اس بات کا اقرار جو ہے سپریم کورٹ میں بابر اعوان، جو پی ٹی آئی کے وکیل ہیں، جو عمران خان کے بھی وکیل ہیں، انہوں نے، جو کہ پٹیشنر بھی تھے، انہوں نے اس بات کا اقرار کیا کہ جناب عمران خان اداروں کے احترام میں ان کو وزیر اعلیٰ ماننے کے لیے تیار ہے۔ تو اسی لیے میں کہتا ہوں کھایا پیا کچھ نہیں، گلاس توڑا 12 آنے۔ فی الحال مجھے دیجیے اجازت، خدا حافظ۔